بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حمد و ثنا سے مصنف علیہ الرحمہ کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں برکت کے حصول کے لیے، اور عام طور سے محدثین نے اپنی کتابوں کو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا ہے۔ اس میں ایک وجہ تو ہے قرآن کی اتباع، کیونکہ قرآن کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہے، تو ایک تو اس میں قرآن کی اتباع ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے کہ جو کام اللہ کے حمد سے شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے حمد سے یا اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے تو اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے عام طور سے مصنفین نے اپنی کتابوں کو الحمد سے یعنی اللہ کی حمد سے اور درود و سلام سے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اکمل الحمد علی کل حال، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کامل ترین حمد، آگے ہے اکمل الحمد یعنی مکمل حمد، ہر حال میں، علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ والصلاۃ والسلام الاتمان، اور درود و سلام کامل درجے کا نازل ہو رسولوں کے سردار پر، جب جب ذکر کرنے والے ذکر کریں اور جب غافل لوگ ذکر سے غافل ہو جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ذکر کرنے والے یا غفلت کرنے والے۔ تو جب جب ذکر کرنے والے ذکر کریں اور جب غافل لوگ ذکر سے کیا ہو جائیں، غافل ہو جائیں، تب بھی رحمت کاملہ اور درود و سلام نازل ہو رسولوں کے سردار پر، جب جب ذکر کرنے والے ذکر کریں اور غفلت کرنے والے غافل ہو جائیں۔ اللہم صلی علیہ وعلی آلہ، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام نبیوں پر، وآل کل اور تمام نبیوں کی آل پر، وسائر الصالحین اور تمام نیک لوگوں پر، نہایت ما ینبغی ان یسألہ السائلین، یعنی سوال کرنے والوں کے سوال کرنے کی جو چیزیں مناسب ہوتی ہیں اس کی انتہا تک، یعنی اس وقت تک اللہ درود و سلام نازل فرماتے رہیے آپ پر اور تمام نبیوں پر اور تمام نبیوں کی آل پر، جب تک مناسب ہے کہ سوال کرنے والے آپ سے کیا کریں، سوال کریں، یعنی یہ حد ہے وہ، تب تک آپ جو ہے رحمت کاملہ، اور سوال کرنے والے سوال آپ سے کرتے رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے، جب تک دنیا قائم ہے۔ اور ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ کو یاد کرتا رہے گا، تو گویا کہ آخری جو ہے مدت تک درود و سلام کیا ہوتی رہے، نازل ہوتی رہے۔ دیکھیے پھر آگے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل خطبہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، نحمدہ ہم اس کی تعریف، ونستعینہ اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ اور ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں۔ اصل میں اللہ کی حمد جیسی ہونی چاہیے ویسی اللہ کی حمد انسان نہیں کر سکتا، چونکہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، اس لیے اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے اور بخشش چاہی جا رہی ہے کہ بغیر آپ کی مدد کے نہ تو ہم آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، اور اگر تعریف کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ تو اس لیے دو جملے بڑھائے گئے، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، کہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں یعنی تعریف کرنے میں، اور اگر تعریف کرنے میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم بخشش بھی چاہتے ہیں۔ تو وَنَسْتَعِينُهُ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ اور ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور سے اور اپنے اعمال برے اعمال سے، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اور اپنے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسی گواہی تکون للنجات وسیلتاً، جو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے لیکن زبان سے پڑھتے تھے، دل سے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ان کا کلمہ پڑھنا اور گواہی دینا ان کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین تو سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ تو گویا کہ وہ شہادت اور وہ گواہی معتبر ہے جو نجات کے لیے ذریعہ بنے، اور وہ کب ہوگا؟ جب کہ آدمی دل سے مانے گا، صرف زبان نہیں۔ زبان سے تو بہت سے لوگ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں باقاعدہ، ان کو صورتیں یاد ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں وہ۔ یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں جب تک کہ دل سے گواہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسی گواہی جو نجات کا ذریعہ بنے، جو نجات کا ذریعہ وہی گواہی بنے گی جو دل سے ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ كَفِيلَةً، اور ایسی گواہی جو درجات کی بلندی کا ضامن بنے۔ رفع درجات کے لیے کیا بنے؟ ضامن بنے، یعنی اس سے درجات بلند ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الَّذِي بَعَثَهُ، اس کے وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے، جن کو اللہ نے بھیجا ہے۔ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ أَفَتْ آثَارُهَا، اس حال میں کہ ایمان کے راستوں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ افا یافو مانے مٹنے کے آتے ہیں۔ آثارها میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع ہے طرق، یعنی ایمان کے راستوں کے نشانات۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال گزرنے کے بعد ہوئی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 570 سال ہو چکے تھے، اور 570 سال کے وقفے میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں زمانۂ فترت۔ تو زمانۂ فترت جس میں کوئی نبی نہ آئے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک نبی کا انتقال ہوا دوسرا نبی آ گیا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، علاقے کے حساب سے کہ فلاں علاقہ آپ کا ہے، فلاں علاقہ، اور قوم کے حساب سے الگ الگ نبی آتے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا، اس میں کئی نسلیں بدل گئیں، تو پھر وہ بگڑ گئی تھی۔ وہ تعلیمات جو عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، توحید کی روشنی، وہ سب کیا ہو گئی تھی؟ بجھ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اور گمراہی عام ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس زمانے کا نام زمانۂ جاہلیت ہے، زمانۂ۔ تو کوئی بہت خراب زمانے میں، اور اس زمانے میں جس میں حالات بہت خراب تھے، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ رسول جن کو اللہ نے بھیجا ہے، جن کو اللہ نے، اس حال میں کہ ایمان کے راستوں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ یہ نہیں پتہ چلتا تھا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ وہ تو اپنے نفسانی خواہش کے غلام تھے، جو طبیعت میں آتا تھا کرتے تھے، ان کو شریعت سے اور اس سے دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، آزاد تھے سب۔ تو جن کے ایمان کے راستوں کے نشانات کیا ہو گئے تھے؟ وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا، اور اس کی روشنیاں بجھ گئی تھیں، اس کی روشنیاں۔ وَوَهَنَتْ أَرْكَانُهَا، اور اس کے ارکان ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ وَجُهِلَ مَكَانُهَا، اور جگہ جو ہے مجہول، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ منزل کیا ہے اور ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کوئی اپنے مقصد کو نہیں جانتا تھا۔ وَجُهِلَ مَكَانُهَا، اور اس کی جگہ یعنی ایمان کے جو منزل ہے، وہ منزل کیا ہو گئی تھی؟ اوجھل ہو گئی تھی، یعنی نظروں سے۔ ایسے جہیلہ کے معنی تو ہے مجہول ہونا، یہاں ترجمہ کریں گے کہ وہ منزل کیا ہو گئی تھی؟ اوجھل ہو گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہوا؟ فَشَيَّدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان نشانیوں کو نمایاں کیا۔ شیدہ کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کرنا، اٹھانا، نکل گیا رفع، جب آدمی جو چیز کو اٹھائے گا تو نمایاں ہو جائے گی، تو شیدہ کا نمایاں کرنا، واضح کرنا۔ اور شیدہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے درود السلام آیا۔ فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ، تب ترجمہ کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کیا اس کے، یعنی ایمان کے
ایمان کے راستوں کی ان نشانیوں کو، ایمان کے راستوں کی ان نشانیوں کے، معلم کی جمع معالم، ما عفا جو مٹ چکے تھے، ما عفا، ایمان کے راستوں کی جو نشانیاں مٹ گئی تھیں یا مٹنے کے قریب تھیں، ان کو کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کیا ان نشانیوں کو۔ وَشَفَا مِنَ الْعَلِيلِ فِي تَعِيدِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ مَنْ كَانَ عَلَى شَفَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا دی، یعنی شفا پہنچائی بیمار شخص کو توحید کے کلمے کی تائید کے ذریعے اس شخص کو جو ہلاکت کے قریب تھا۔ اسے شفا کے معنی ہوتے ہیں قریب۔ قرآن میں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم لوگ بالکل جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے، اللہ نے کرم کیا کہ نبی کو بھیجا اور اس نے تم کو وہاں سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ گویا کہ بالکل انسانیت ہلاکت کے قریب تھی، پوری انسانیت ہلاکت کے قریب تھی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور پھر آپ نے توحید کی دعوت دی، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا گویا کہ وہ ہلاکت سے بچ گیا۔ جو ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے، اسی قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو وَشَفَا مِنَ الْعَلِيلِ، اور آپ نے بیمار کو شفا پہنچائی۔ بیمار سے مراد وہی روحانی بیمار، ایک جسمانی بیمار ہوتا ہے اور ایک روحانی بیمار، دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، کفر اور شرک بھرا ہوا ہے، یہ روحانی بیماری ہے نا، اور جسمانی بیماری ہے کہ طبیعت صحت خراب ہے۔ تو یہ جو بیمار تھے کون سے تھے؟ روحانی بیمار تھے یہ، ان کو شفا پہنچائی کلمہ توحید کی تائید کے ساتھ کہ کلمہ توحید پڑھو تمہاری بیماری کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ کفر اور اسلام کی جو بیماری اور گندگی بھری ہے نا، وہ سب کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ کلمہ پڑھا تو چاہے جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں سب کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے شفا ملنا، کہ بیمار کو شفا پہنچائی کلمہ توحید کی تائید کے ذریعے، یعنی وہ بیمار جو ہلاکت کے قریب تھا، جو ہلاکت کے۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، اور ہدایت کے راستے کو واضح کیا اس شخص کے لیے جو اس میں چلنا چاہے۔ ہدایت کے راستے کو واضح کیا لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے ان یسلکہا، اس میں چلنے کا، اس میں۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا سعادت کے خزانوں کو اس شخص کے لیے جو ان کے مالک بننے کا ارادہ کرے۔ یعنی آپ نے کہا کہ کلمہ پڑھو اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم سے نجات پا جاؤ گے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ اور یا جو ہے وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا سعادت کے خزانوں کو، سعادت کے اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے ان کے مالک بننے کا۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے سعادت کے خزانے مل جائیں، کیسے ملیں گے؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر اعمال صالحہ ہے تو ابتدائی مرحلے میں چلا جائے گا، اور اگر اعمال صالحہ میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو سزا بھگتنے کے بعد جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن ضرور کلمہ والا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا تو چاہے جتنی بڑی دولت ہو دنیا میں یا کتنے بڑے عہدے کا مالک ہو، وہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہے اور محروم ہے کہ نہیں؟ دنیا میں تو بہت بڑے عہدے کا مالک تھا، مال و دولت ساری چیزیں تھیں، لیکن اگر ہدایت نہیں ملی اس کو تو گویا کہ وہ سعادت کے خزانوں سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ تو یہ کلمہ اور کلمہ توحید اور ایک مومن یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ایمان۔ تو فرمایا سعادت کے خزانوں کو ظاہر کیا اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے ان کے مالک بننے کا۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، فإن التمسک بہدیہ لا یستتب الا بالاقتفاء لما صدر من مشکاتہ، بے شک آپ کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑنا، ہدیون کے معنی سیرت کہتے ہیں،
جیسا نے پڑھا ہوگا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا نہیں؟ بڑا بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہی ہدیون۔ تو آپ کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑنا یہ مکمل نہیں ہو سکتا مگر اس چیز کی پیروی کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلی ہے۔ سینہ مبارک سے مطلب کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، آپ نے امت کو احکام دیے، تو آپ نے جو امت کو بتایا ہے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، جن کاموں سے روکا ہے ان سے آدمی رک جائے، جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے ان کو کر لے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول بتائیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جائے۔ یہ تو شریعت کا خلاصہ ہے۔ شریعت میں دو ہی طرح کے کام ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، کچھ نہ کرنے والے ہیں۔ اسی کا نام ہے امتثال الاوامر واجتناب النواہی، اوامر کو بجا لانا اور منہیات سے بچ جانا، اسی کا نام ہے تقویٰ۔ تقوی خلاصہ یہی، تقوی کی تعریف ہی کی جاتی ہے امتثال الاوامر واجتناب النواہی، گناہوں سے آدمی بچ جائے اور احکامات کو بجا لائے، پوری شریعت کا خلاصہ آ گیا۔ تو آپ کی سیرت پر عمل کرنا اسی وقت ہوگا جب کہ آپ کے فرمان پر عمل ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سے محبت ہے اور آپ کی سیرت کو اپناتے ہیں لیکن آپ کے فرمان پہ عمل نہ کریں، جن کاموں سے آپ نے روکا اس سے ہم نہ رکیں، یا جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو نہ کریں، تو سیرت مکمل ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ لوگ جلسہ سیرت النبی کراتے ہیں اور جو منتظمین ہوتے ہیں وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے، وہ انتظام میں اتنا مشغول ہوتے ہیں مائک لگانے میں اور اسٹیج بنانے میں کہ کئی وقت کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی، عشاء بھی نہیں پڑھتے، فجر بھی نہیں پڑھتے، اور جلسہ ہو رہا ہے، کہے گا جلسہ سیرت النبی۔ تو مطلب یہ کہ جو منتظمین ہیں وہ خود نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو کیا اثر ہوگا؟ تو مطلب یہ کہ وہ جو ہے آپ کی سیرت پر عمل کرنا اسی وقت مکمل ہوگا اور آپ کی سیرت کو تھامنا اسی وقت مکمل ہوگا جب کہ اس چیز کی پیروی کی جائے جو آپ نے فرمائی ہے اور جو آپ کے دل سے نکلی ہے۔ مشکات میں ایسا چراغ کے آتے ہیں لیکن نیچے لکھا ہے صدرہ و قلبہ، کہ آپ کے چراغ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کے سینہ مبارک سے، آپ کے سینہ مبارک سے جو چیزیں نکلی ہیں اور جو آپ فرماتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک کہ وحی نہیں آ جاتی تھی۔ تو جو بھی آپ بات کہتے تھے تو گویا کہ وہ وحی پر موقوف ہوتی تھی، اس لیے وہ بات اللہ کی ہوتی تھی۔ کس کی ہوتی تھی؟ تو اس لیے کہا کہ سیرت کو مضبوطی سے پکڑنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ آدمی آپ کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل کرے، سمجھ گئے نا؟ اور ایک آدمی آپ کے بتائے ہوئے فرمان پر عمل نہیں کرتا، اور فرمان دو ہی طرح کے ہوں گے، کرنے والے یا نہ کرنے والے۔ احکام کی دو ہی قسمیں ہیں نا، یا تو کچھ کرنے والے ہوں گے یا نہ کرنے والے۔ اب دعویٰ کرے کہ ہم آپ کی سیرت سے محبت ہے یا آپ سے محبت ہے تو یہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا۔ تو فرمایا فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ، آپ کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑنا، آپ کی سیرت کو لا يستتب، یہ مکمل نہیں ہوگا، الا بالاقتفاء، مگر اس چیز کی پیروی سے، مگر جو صادر ہوا ہے، نکلا ہے آپ کے دل سے، یعنی دل سے جو چیزیں نکلی ہیں اور جو باتیں آپ نے امت کو بتلائی ہیں، جب تک ان کی پیروی نہیں ہوگی اس وقت تک سیرت پر عمل ممکن نہیں ہوگا۔ والاعتصام بحبل اللہ لا یتم، یہیں سے فإنک ہوگا تمسک پر، والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا یہ مکمل نہیں ہوگا مگر آپ کی تشریح کے بیان کے ذریعے، آپ کی وضاحت کے ذریعے۔ قرآن میں نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اب حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ کیا مجھے لکھا ہے؟ هو القرآن، کیا مجھے لکھا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا یہ مکمل نہیں ہوگا مگر آپ کی تشریح کے بعد، یعنی مطلب یہ قرآن کے اندر اجمال ہے۔ اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو حدیث کا سہارا ضرور لینا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن سمجھیں گے صرف اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بہت ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا تھا، وہ کہتے تھے جیسے آج کل اہل حدیث ہے نا کہ حدیث والے، ایسے ایک فرقہ تھا اہل القرآن، قرآن والے، انہوں نے حدیث کی حجیت کا انکار کیا، انہوں نے کہا حدیث کو ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف قرآن پر عمل کریں گے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں
کہ قرآن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں جب تک کہ آپ کی وضاحت کا اور تفسیر کا سہارا نہ لیا جائے۔ قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب کس وقت میں کتنی رکعت پڑھنا ہے، کیسی پڑھنا ہے، کہیں تذکرہ ہے قرآن میں؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کیا شرائط ہیں، کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، ساری چیزوں کی تفصیل کہاں ملے گی آپ کو؟ حدیث سے ملے گی، آپ کی حیات مبارکہ ملے گی۔ تو مطلب یہ کہ قرآن پر بھی عمل اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ حدیث کا سہارا لیا جائے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، فرقہ تھا کہتا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو کہہ رہے ہیں وہ فرقہ گمراہ ہے۔ اس لیے قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی تفسیر کا سہارا نہ لیا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کے اندر اجمال ہے، اس کی تفصیل اور تشریح کہاں ملے گی آپ کو؟ حدیث پاک میں ملے گی۔ اسی کو سمجھا رہے ہیں والاعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہ کامل نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا الا ببیان کشفہ، مگر آپ کے بیان کے ذریعے، مگر آپ کے یہ لکھا ہے وہ بیان کیا ہوگا؟ من السنت النبویہ، یعنی سنت احادیث مبارکہ۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھیے وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحِيُّ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ، مصابیح السنہ جو کتاب تھی جس کی تصنیف کی تھی امام محی السنہ نے، یعنی سنت کے زندہ کرنے والے اور بدعت کو اکھاڑنے والے، ان کا لقب ہے قامع البدعہ۔ جیسے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ہردوئی تھے، ان کا بھی لقب ہے محی السنہ، ہے نا، سنت کو زندہ کرنے والے لقب ہے۔ جیسے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا حبیب الامہ، یعنی امت کے محبوب، لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے، تو حبیب یہ لقب ملتا تھا بڑوں کی طرف سے۔ تو ایسی محی السنہ ان کا بھی لقب تھا، ان کا علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ان کا لقب تھا قامع البدعہ، بدعت کو اکھاڑنے والے، بدعت کو۔ ان کا نام کیا تھا؟ ابو محمد کنیت ہے، حسین بن مسعود الفرہ البغوی، رفع اللہ درجتہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اب دیکھو کانا کتاب المصابیح، یہ جو ہے کانا کا اسم ہو جائے گا، اجمع کتابین، یہ کانا کی خبر ہے۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ مصابیح السنہ جو کتاب تھی نا، وہ جامع کتاب تھی، کیا ہوگا؟ صنف فی بابہ، جو تصنیف کی گئی تھی اس باب میں، یعنی فن حدیث میں، فن باب میں کیا ہے؟ فن حدیث میں۔ تو گویا کہ فن حدیث کی ایک جامع کتاب تھی، اور انہوں نے بہت سی حدیثوں کو جمع کیا تھا، جس کا نام تھا مصابیح السنہ۔ کیا نام تھا؟ اور اس کے مصنف ہیں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ بغوی کے نام سے مشہور ہے علامہ صالح حسین بن مسعود۔ انہوں نے کیا تھا؟ وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا، انہوں نے متفرق اور منتشر حدیثوں کو جمع کر دیا تھا۔ شوارد یہ شاردتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بھاگنے والا اونٹ، اور عوابد یہ عابدتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتا ہے وحشی جانور، جنگلی جانور۔ تو جنگلی جانور بھی معمولی آہٹ میں بھاگتا ہے نا، جو مانوس جانور ہوتے ہیں جیسے بکری وغیرہ ہے وہ نہیں بھاگتی، لیکن ہرن اگر ہو جنگلی اور تھوڑی سی آہٹ مل جائے کہ انسان آ رہا ہے تو بھاگتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وحشی، وہ مانوس نہیں ہوتے۔ تو یہاں مراد ہے متفرق اور منتشر۔ کیا مراد ہے؟ کہ مطلب جو حدیثیں کتابوں میں متفرق تھیں، الگ الگ جگہوں میں تھیں، انہوں نے سب کو ایک جگہ کیا کر دیا؟ جمع کر دیا تھا۔ وَأَضْبَطَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأَوَابِدِهَا، انہوں نے متفرق اور منتشر احادیث کو جمع کر دیا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں چونکہ انہوں نے اختصار کا راستہ اپنایا تھا تو انہوں نے سند حذف کر دی تھی، صرف حدیثوں کو جمع کر دیا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، یا صرف صحابی کا نام لکھ کے، اور پوری سند کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ حذف کر دیا تھا۔ اور یہ بھی جو ہے انہوں نے نہیں کیا تھا کہ کس کتاب کی حدیث ہے، یہ حوالہ بھی نہیں دیا تھا انہوں نے۔ تو صاحب مشکات کہتے ہیں کہ کچھ محدثین نے ان پر کلام کیا کہ بغیر سند کے روایت کیسے معتبر ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہاں کی روایت ہے، اور حوالہ دینا چاہیے کس کتاب کی ہے۔ تو پھر علامہ خطیب تبریزی جو صاحب مشکات ہیں وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کام کرنے کا ہے، لہذا میں نے کام کرنا شروع کیا اور میں نے سند ذکر کی، یعنی صحابی کا نام ذکر کیا، اور حوالہ دے دیا کہ رواہ البخاری یا رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد۔ تو اب گویا کہ وہ سند آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی،
کتاب کا حوالہ دینا کافی ہو گیا نا، چونکہ ان مصنفین نے پوری سند اپنی اپنی کتاب میں انہوں نے کیا کر دی ہے، لکھ دی ہے، لہذا اب یہاں پوری سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حوالہ دینا کافی ہے۔ اور علامہ بغوی نے حوالہ بھی نہیں دیا تھا کہ وہ حدیث کس کتاب کی ہے، اس لیے بعض محدثین نے ان پر اعتراض کیا تھا۔ اسی کے لیے کہہ رہے تھے کہ وَلَمَّا سَلَكَ رضی اللہ عنہ طریق الاختصار، اور جب وہ یعنی علامہ بغوی رضی اللہ عنہ اختصار کے راستے پہ چلے، سمجھے نا، اختصار کے راستے کو اپنایا، وَلَمَّا سَلَكَ رضی اللہ عنہ، سلک کا فعل علامہ بغوی، اور جب علامہ بغوی رضی اللہ عنہ چلے اختصار کے راستے پر، وحذف الاسانید، اور سندوں کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، تو تکلم فیہ بعض النقاد، تو بعض ناقدین نے ان کے بارے میں کلام کیا۔ نقاد کہتے ہیں ناقد، یعنی تنقید کرنے والے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو بعض محدثین نے ان پر کیا کیا تھا، کلام کیا۔ کہہ رہے اگرچہ وہ ثقہ تھے اور ثقہ راویوں کی ہی روایت انہوں نے لی تھی، وَإِن كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ ان کا نقل کرنا اور بے شک وہ ثقہ راویوں سے تھا، اسناد ہی کی طرح تھا، یعنی سند بیان کرنے کی طرح تھا۔ پڑھا تھا نا، اسناد جو ہے معنی مصدری کے معنی بھی آتا ہے، یا معنی مصدری میں ہے کا ذکر ہی نیچے لکھا دیکھو، کہہ رہے اگرچہ انہوں نے حدیث کی سند نہیں بیان کی تھی، لیکن انہوں نے جتنی روایتیں لی ہیں سب ثقہ راویوں سے لی ہیں، تو وہ سند بیان کرنے کی طرح ہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ چیز جس میں نشان نہ ہو، اور وہ چیز جس میں نشان لگا ہو، تو نشان والی چیز بے نشان والی چیز کی طرح نہیں ہو سکتی۔ سند گویا کہ ایک نشان ہے، علامت ہے، اور بغیر سند کے حدیث ذکر کرنا بے نشان والی چیز ہوئی گویا کہ۔ اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ اگرچہ ان کا نقل کرنا، اگرچہ ان کا، اور وہ ثقہ راویوں سے تھا، کیسے تھا، کل اسناد، سند بیان کرنے کی طرح تھا سند، لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، حاشیہ نمبر 8 میں دیکھ لیجیے گا، دونوں پڑھا گیا ہے، اعلام حمزے کی فتح کے ساتھ بھی اور حمزے کے کسرے کے ساتھ بھی، لیکن معنی فرق ہو جائے گا۔ لیکن وہ چیز جس میں نشان ہو وہ بے نشان والی چیز کی طرح نہیں ہو سکتی نا، لیکن لیس ما فیہ اعلام، وہ چیزیں جس میں نشان ہو، جس میں وہ نہیں ہو سکتی، مطلب اس کا ترجمہ کرو کہ نشان والی چیز بے نشان والی چیز کے معنی نہیں ہو سکتی۔ اس نے پڑھا ہوگا لیس الخبر کالمعاینہ، یہ سنی سنائی خبر دیکھنے کے معنی نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کا جو اثر دل پہ ہوگا وہ سنے ہوئے واقعے کا اثر نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو اور پورا آپ نے دیکھا ہو منظر اس کا اپنی نگاہوں کے سامنے، تو اس وقت جو دل پہ کیفیت ہوگی اور جو اثر ہوگا وہ سننے کے بعد نہیں ہوتا کہ آپ نے سنا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو افسوس تو ہوگا، لیکن وہ اثر نہیں ہوگا جو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے نا۔ تو کوئی بھی خبر، سنی ہوئی خبر، یہ دیکھنے کے معنی نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ چیز جو نشان والی ہو وہ بے نشان والی چیز کی طرح نہیں ہوتی۔ دونوں میں فرق ہے گویا کہنا چاہتے ہیں، اس لیے سند کا بیان کرنا ضروری تھا، لیکن انہوں نے اختصار کا راستہ اپنایا، اس لیے انہوں نے سند کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ فاستخرت اللہ، تو میں نے اللہ سے خیر طلب کی، استخارہ کہتے ہیں نا، اللہ سے میں نے خیر طلب کی، دعا کی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی۔ واستوفقت منہ، اور میں نے اللہ سے توفیق مانگی، میں نے اللہ سے، فاعلمت ما اغفلہ، تو میں نے اس چیز میں نشان لگا دیا جس کو انہوں نے بے نشان چھوڑا تھا۔ اعلمہ کے معنی ہے نشان لگانا، اور اغفلہ کے معنی ہے بے نشان چھوڑ دینا، مطلب جن حدیثوں کو انہوں نے راوی تک کا نام نہیں لیا تھا اس میں نے نشان لگایا، مطلب یہ کہ میں نے اس راوی پر متعین کیا کہ کس صحابی سے منقول ہے، ٹھیک ہے نا، اور حوالہ بھی دیا کہ کس کتاب کی ہے، تو اس سے جو پوری گوئے بے نشان جو حدیثیں تھیں اس میں کیا لگ گیا، نشان لگ گیا، اور متعین ہو گئی کہ یہ حدیث فلاں کتاب کی ہے۔ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، تو میں نے نشان لگا دیا، علامت لگا دی اس چیز میں جس میں انہوں نے نشان نہیں لگایا تھا یا چھوڑ دیا تھا۔ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، اور میں نے ان کی ہر حدیث کو، یعنی مصابیح السنہ کی ہر حدیث کو رکھا اس کی صحیح جگہ میں جہاں ہونا چاہیے، فی مقرہ، اس کے، کما رواہ الائمۃ المتقنون والثقات الراسخون، جیسا کہ ان حدیثوں کو نقل کیا ہے
ثقہ اور مضبوط ائمہ نے، راسخ معنی راسخ فی العلم جو مضبوط ہیں، اور ثقہ معتبر، اور متقنون کے معنی وہی حافظ جن کا قوت حافظہ اچھا ہے۔ ائمہ امام کی جمع ہے، جیسا کہ نقل کیا ہے ان ائمہ نے جو متقن ہیں یعنی اچھے حفظ والے ہیں، ثقہ ہیں اور مضبوط علم والے ہیں، جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل، ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری، ابو عبداللہ مالک بن انس الاصبحی، ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی، ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی، ابی داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی، ابو داؤد کے مصنف، ابی عبد الرحمن احمد بن شعیب النسئی، ابی عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی، و ابی محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، ابی بکر احمد بن حسین البیہقی، ابی الحسن رزین بن معاویہ العبدری وغیرہم، اور ان کے علاوہ بہت سے محدثین ہیں۔ وقلیل ما ہوا، اور یہ بہت کم ہے، مطلب ان کے علاوہ جو محدثین ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے تو ان کی تعداد کیا ہے؟ بہت کم ہے، لیکن عام طور سے جو روایتیں صاحب مشکات نے نقل کی ہیں انہی حضرات کی ہیں، سیاہ ستہ کی ہیں، بخاری مسلم وغیرہ کی، اور جو اور محدثین کے نام لیے گئے ان کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور فرماتے ہیں وقلیل ما ہوا، اور یہ غیر جو ہے نا، جو غیر ہیں یعنی ان کے علاوہ ان کی تعداد کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ قلیل ما ہوا، ما تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کام کیا ہے اور کس طرح کام کیا ہے میں نے مصابیح السنہ میں۔ کہہ رہے انی اذا نسبت الحدیث الیہم، میں نے جب حدیث کو منسوب کر دیا ان کی طرف، جیسے مصابیح السنہ میں حوالہ نہیں تھا، علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دیا، جیسے ایک حدیث آپ نے پڑھا ہوگا جلد ثانی میں شروع کر دیا نا، اس میں آتا نا متفق علیہ، متفق علیہ مطلب ہے کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یا کہیں آتا ہے رواہ ابو داؤد، تو اب جب رواہ ابو داؤد کہہ دیا یا رواہ بخاری کہہ دیا تو کہہ رہے اب میں سند بیان کرنے سے بے نیاز ہو گیا، چونکہ وہ سند اس کتاب میں کیا ہے؟ موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو وہاں دیکھ لیں۔ تو کہہ رہے ہیں جب میں نے حدیث کو منسوب کر دیا ان کی طرف تو کہہ رہے ہیں کأنی اسندت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کر دی، گویا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو کیا کر دیا؟ کیوں؟ لأنہم قد فرغوا منہ، اس لیے کہ یہ حضرات سند بیان کرنے سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی انہوں نے سند بیان کر دیا ہے۔ وأغنونا عنہ، اور انہوں نے ہم کو اس سے بے نیاز کر دیا ہے، انہوں نے ہم کو اس سے کیا کر دیا؟ وسردت الکتب والابواب کما سردها، اور میں نے کتابوں کو اور ابواب کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا، یعنی علامہ بغوی نے، اس میں ہم نے تبدیلی نہیں کی۔ یہ کتب مراد کتاب کی جمع کتب، جیسے کتاب الایمان ہے نا، کتاب الایمان، اس کے بعد آئے گا کتاب الطہارہ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، یہ کتب۔ تو جس طریقے سے انہوں نے عنوان اور ترتیب قائم کی تھی، اور پھر ہر کتاب کے تحت ابواب آتے ہیں نا، جیسے کتاب الطہارہ ہے اب اس کے تحت باب الوضو بھی آئے گا، باب الغسل بھی آئے گا، بات ہے نا۔ تو یہ جو ابواب ہے تو کہہ رہے ہیں ابواب کی ترتیب اور کتابوں کی کتب کی ترتیب، کتب جو ہوتا ہے، کتاب جو ہوتا ہے بڑا عنوان ہوتا ہے، اس کے تحت کیا آتی ہیں؟ ابواب آتے ہیں، اور پھر ہر باب کے تحت 3 فصلیں آئیں گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے علامہ بغوی نے مصابیح السنہ میں جو ترتیب قائم کی تھی اسی ترتیب سے میں نے بھی بیان کیا ہے، اس میں نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی وسردت الکتب، اور میں نے کتابوں کو، سمجھے نا، کتاب سمجھ بھائی، کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، یہ مراد ہے یہ، تو میں نے کتابوں کو اور ابواب کو بیان کیا ہے کما سردہا، جیسا کہ انہوں نے، واقتفیت اثرہ فیہا، اور میں نے ان کے نشان قدم کی پیروی کی ہے اس سلسلے میں، فیہا اس سلسلے میں، جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے اسی ترتیب سے میں نے بھی۔ اور کہتے ہیں وقسمت کل باب غالبا فی فصول ثلاثہ، اور میں نے تقسیم کیا ہے ہر باب کو اکثر و بیشتر 3 فصلوں پر۔ علامہ حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی نا مصابیح السنہ، اس میں صرف 2 فصلیں تھیں، پہلی فصل میں لاتے تھے وہ بخاری مسلم کی روایت، اور دوسری فصل میں لاتے تھے سیاہ ستہ کی جو 4 کتابیں بچتی ہیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، اور اس کو وہ تعبیر کرتے تھے حسان سے، کس سے؟
تو شیخین کی روایت کو تو صحیح کہتے تھے، اور شیخین کے علاوہ کی جو روایتیں ان کو کیا کہتے تھے؟ حسان۔ پیچھے کل پڑھا تھا نا آپ نے، تو کہا گیا کہ ان کی خاص اصطلاح تھی، کیا تھی؟ تو گویا کہ مصابیح السنہ میں صرف 2 فصلیں تھیں، لیکن علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسری فصل کا کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر باب کو غالباً یعنی اکثر و بیشتر تقسیم کیا ہے 3 فصلوں پر۔ اولها ما اخرجہ الشیخان او احدہما، پہلی فصل وہ ہے کہ جس کو لائے ہیں شیخین، یعنی پہلی فصل میں وہ حدیثیں آئیں گی جن کی تخریج کی ہے کس نے؟ امام بخاری اور امام، او احدہما یا ان میں سے کسی ایک نے، یعنی بعض روایتیں متفق علیہ ہوں گی اور بعض جو ہے الگ الگ ہو جائیں گی، کہ بخاری نے نقل کیا ہوگا، کہیں مسلم نے نقل کیا ہوگا، تو شیخین نے تخریج کی ہو یا ان دونوں میں سے کسی۔ واکتفیت بہما، اور میں نے انہی دونوں پر اکتفا کیا ہے فصل اول میں، اگرچہ اس میں غیر بھی شریک تھے، یعنی مطلب ہے کہ اس طرح کی روایت ابو داؤد میں بھی آپ کو مل جائے گی اور ترمذی میں بھی مل جائے گی، لیکن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کو فصل اول میں نے نہیں بیان کیا، کیوں؟ لعلو درجتہما فی الروایہ، ان دونوں کے درجہ اور مرتبہ کے بلند ہونے کی وجہ سے روایت میں، یعنی حدیث میں جو امام بخاری اور امام مسلم کا مقام ہے وہ دوسرے محدثین کا نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کی روایتوں کو اور ان کی حدیثوں کو فصل اول میں جگہ دی ہے۔ حالانکہ وہ حدیث آپ کو کہیں اور بھی مل سکتی ہے، ترمذی مل جائے گی، ابو داؤد میں مل جائے گی، لیکن ابو داؤد اور ترمذی کو فصل اول میں نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ کہہ رہے ان کا درجہ جو مقام بلند ہے اس کے امتیاز ظاہر کرنے کے لیے، ان کا مقام بہت بلند ہے، تو کہہ رہے ہیں وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ، اگرچہ اس میں شریک ہے غیر، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دوسرے محدث بھی شریک ہیں، لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَایَةِ، ان دونوں کے درجے کے بلند ہونے کی وجہ سے روایت میں، حدیث میں۔ اور کہہ رہے ہیں وَثَانِيهَا مَا أَوْرَدَهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَذْكُورِينَ، اور دوسری فصل میں وہ حدیثیں جن کو لائے ہیں ان کے علاوہ، یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ مذکورہ ائمہ میں سے، یعنی ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ان کی روایتیں آئیں گی فصل ثانی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو فصل اول میں آئیں گی بخاری اور مسلم کی روایت، اور فصل ثانی میں آئیں گی ان کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں۔ وَثَالِثُهَا، اور تیسری فصل میں کیا ہوگا؟ مَشْتَمَلَ عَلَى مَعْنَى الْبَابِ مِن مُلْحَقَاتٍ مُنَاسِبَةٍ، اور تیسری فصل میں وہ حدیثیں ہیں جو مشتمل ہوں گی باب کے معنی پر، مطلب یہ کہ باب جو چل رہا ہے اس باب کے مناسب کسی صحابی کا قول یا تابعی کا قول، تو صحابی کو قول کہتے ہیں موقوف اور تابعی کے قول کہتے ہیں مقطوع، تو مطلب یہ ہے کہ فصل ثالث میں احادیث مرفوعہ کے علاوہ احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ کو بیان کیا جائے گا، یعنی صحابی کا کوئی قول ہوگا کہ فلاں صحابی نے یہ فرمایا، اور وہ چیز ایسی ہوگی جو باب کے مناسب ہوگی، ایسا نہیں کہ باب کچھ چل رہا ہے کچھ ہم بیان کر دیں، جیسے ایمان کا بیان چل رہا ہے مثال کے طور پہ تو ایمان ہی سے متعلق کوئی بات ہوگی، یا پاکی کا بیان چل رہا ہے تو پاکی ہی سے متعلق کوئی بات ہوگی، کسی صحابی نے کچھ کہا ہوگا تو ان کا قول بھی ہم کیا کر دیں گے، تو یہ موقوف ہوا نا، یا تابعی نے کوئی بات کہی ہوگی اس کا قول ہم نقل کر دیں گے۔ تو یہ گویا کہنا چاہتے ہیں کہ تیسری فصل جو میں نے بڑھائی ہے، یہ تیسری فصل مصابیح السنہ میں نہیں تھی، یہ تو علامہ خطیب تبریزی نے بڑھائی ہے نا، تو کہہ رہے ہیں تیسری فصل میں گویا کی احادیث مرفوعہ کے علاوہ احادیث موقوفہ اور احادیث مقطوعہ کو بھی لائیں گے، لیکن مناسب لائیں گے جو باب کے مناسب ہوگا، وہی کہہ رہے ہیں وَثَالِثُهَا، اور تیسری فصل وہ ہوگی جو مشتمل ہوگی باب کے معنی پر، یعنی من ملحقات مناسبہ، مناسب ملحقات یعنی مناسب شامل کیا جائے گا، مع محافظۃ علی الشریطہ، شرط کی رعایت کرتے ہوئے، شرط مراد وہی ہے کہ صحابہ یا تابعین کی طرف نسبت ہوگی، اوپر لکھا ہے وَإِنْ كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اگرچہ وہ چیز منقول ہوگی سلف سے بھی اور خلف سے بھی، یعنی یہ وہ قول متقدمین کا بھی ہو سکتا ہے اور متاخرین کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس صحابی کا قول ہوگا اس صحابی کی طرف ہم منسوب کریں گے اور باقاعدہ سند کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ اس کو کس نے نقل کیا ہے، جیسے فصل اول میں فصل ثانی میں ہم راوی کا نام لاتے ہیں نا، عن ابی ہریرہ، کہیں عن ابن عمر، ایسی تیسری فصل میں بھی ہم کیا لائیں گے، راوی کا نام لائیں گے، وہ صحابی بھی ہو سکتے ہیں اور تابعی بھی ہو سکتے ہیں، بس۔